باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو معصومین علیہ السلام ہیں، سرکار دو عالم سے لے کر آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یہ سب کے سب خداوند عالم کی تمام صفات کے مظاہر ہیں۔ خداوند عالم کے اوصاف کا اگر ہمیں اندازہ لگانا ہے تو ان کے در پر اگر خداوند عالم کے اوصاف کا اندازہ لگانا ہے تو ہمارے پاس واحد راستہ ہے کہ ہم ان کے در پر آئیں اور ان کی صفات اور کمالات کو دیکھیں، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس پروردگار نے ان حضرات کو ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں، ایسے اوصاف سے نوازا ہے، خود وہ خالق کتنا با کمال ہوگا اور اس کے اوصاف کیسے ہوں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جس رخ سے بھی آپ دیکھیں، چاہے علم کے اعتبار سے دیکھیں، زہد کے اعتبار سے دیکھیں، عبادت کے اعتبار سے دیکھیں، شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں، جس رخ سے بھی آپ دیکھیں گے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خداوند عالم کے بہترین صفات کے مظہر نظر آتے ہیں۔ جس رخ سے بھی آپ دیکھیں گے امام حسن علیہ السلام کو ہر صفت میں مکمل نظر آتے ہیں۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے بہت سے اوصاف ہیں، ظاہر سی بات ہے محدود وقت میں ان تمام کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر صرف ایک صفت امام حسن علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ کتنے بڑے رحم دل اور مہربان تھے امام حسن علیہ السلام۔ جو روایتوں میں ہیں، جو تاریخ میں نقل ہوئے ہیں واقعات، اگر اس کا مطالعہ کریں تب اندازہ ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کتنے بڑے رحم دل اور کتنے مہربان تھے۔ انس ایک راوی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ان کے گھر میں، اور میں نے دیکھا کہ ایک کنیز آئی اور اس نے ایک پھول امام کی خدمت میں پیش کیا۔ صرف ایک پھول تھا، اس نے ہدیتاً امام کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کنیز تھی۔ جیسے اس نے وہ پھول پیش کیا، امام نے کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ انس کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا مولا اس نے صرف ایک پھول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم نے خدا کا قول نہیں سنا؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها۔ جب کوئی مہربانی کرے، جب کوئی ہدیہ دے، جب کوئی تہنیت پیش کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کے ساتھ مہربانی کرو۔ اس نے ایک مہربانی دکھائی تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات اس طریقے کے نظر، یہ تو ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو مہربان تھے امام کے لیے، جن کا برتاؤ اچھا تھا امام کے متعلق۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اچھے برتاؤ سے امام سے ملاقات کریں گے، جن کا کردار اچھا رہے گا تو مہربانی ان کے متعلق امام کی ہوگی ہی۔ جن کا برتاؤ اچھا نہیں رہتا تھا، امام ان کے لیے بھی مہربان نظر آتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک غلام تھا امام کے گھر میں، امام کا غلام تھا، اور امام کے گھر میں ایک بکری تھی، بڑی خوبصورت بکری تھی، اور امام کو بڑا لگاؤ تھا اس بکری سے۔ تو ایک دن امام جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا وہ بیٹھی ہوئی ہے، چیخ چلا رہی ہے۔ تو جب قریب گئے تو امام نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو امام نے پوچھا کہ کس نے توڑا، اس کو کس نے مارا؟ تو وہ غلام کہتا ہے میں نے۔ تو امام نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اذیت دینا چاہتا تھا، میں آپ کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ اگر ہم ہوتے اس جگہ پر تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا، ہم کیا کہتے؟ جیسے اس نے یہ جملہ کہا، امام مسکرائے، کہا تم یہ کرنا چاہتے تھے، میں تمہیں خوش کروں گا، جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو۔ اس کنیز نے پھول دیا تھا تو اس کو آزاد کیا۔ یہاں پر اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، امام کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن امام نے کہا میں تم کو خوش کیے دے رہا ہوں، جاؤ تم آزاد۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے بااخلاق، کس حد تک امام حسن علیہ السلام مہربان تھے، کس حد تک، جو کہ خداوند عالم کے صفات کے، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اس کی صفت کے مظہر ہیں یہ حضرات۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جو صرف اپنوں کے لیے نہیں مہربان تھے امام،
سب کے لیے، جیسے خدا بند عالم عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ خدا کی صفات کے مظہر ہیں، جیسے خدا الرحمن ہے، یعنی اس کی صفت سب کے لیے، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ پرایا ہو، چاہے سجدہ کرتا ہو خدا کا، چاہے عبادت کرتا ہو خدا کا، چاہے نہ کرتا ہو، اس کا رحم سب کے لیے ہے، اس کی صفت کے مظہر ہیں امام حسن مجتبیٰ، اور یہ ہمارے معصومین علیہ السلام۔ یہودی ہے جو پڑوسی ہے، گھر سے گھر ملا ہوا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام کے، اس کے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے، اور اس کے دیوار میں کچھ سوراخ ہو گیا تھا، تو جہاں سے گندا پانی امام کے گھر کی دیوار کو متاثر کر رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے لیکن امام نے کچھ کہا نہیں، کوئی شکایت نہیں کی، کچھ کہا نہیں اس سے۔ ایک دن اس یہودی کی زوجہ امام کے گھر میں آئی تو اس کو اندازہ ہوا کہ ہمارے گھر کی دیوار خراب ہے اور یہاں سے گندا پانی امام کے گھر میں آ رہا ہے، تو اس نے جا کے اپنے شوہر سے بتایا، کہا کہ اس طریقے سے ہمارے گھر سے پانی جا رہا ہے گندا۔ وہ آیا یہودی، اس نے دیکھا، پھر امام کی طرف تعجب سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے اطلاع نہیں کی، ہم کو خبر نہیں تھی، ہم کو پتہ نہیں تھا، نہیں ورنہ ہم ٹھیک کرا دیتے، لیکن آپ نے بتایا نہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام مسکراتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ میرے جد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے پڑوسی کے لیے مہربان رہا کرو، اپنے پڑوسی کا خیال کیا کرو۔ جیسے اس نے سنا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، کچھ کہا نہیں، ایک تو شرمندہ تھا وہ، اب کچھ کہہ نہیں رہا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ میں لیا، گھر آیا، جو بچے تھے اور جو اس سے بہت نزدیکی جو اس کے رشتہ دار تھے، ان سب کو لے کر آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس۔ اتنا متاثر ہوا کہ کہتا ہے کہ مولا پہلے آپ کلمہ پڑھوائیے۔ صرف اخلاق دیکھ کے، صرف یہ کردار دیکھ کے امام حسن علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات جو اکثر مجلسوں میں ہم سنتے ہیں کہ صرف ایسوں کے لیے مہربان نہیں تھے کہ جو امام کے چاہنے والے تھے، جو امام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نہیں، دشمن بھی اگر ہے، غیر اگر ہے، اس کے ساتھ بھی امام نرم برتاؤ، مہربانی اور مسکرا کے اس کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ وہ شام کا رہنے والا جو آتا ہے امام کے پاس، اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ گزر رہا تھا مدینے کی گلیوں سے، تو اس نے دیکھا امام حسن مجتبیٰ کو بہترین سواری پر جا رہے ہیں اور خوبصورت جوان، اس کو بڑا اچھا لگا، ابھی پہچان نہیں رہا ہے، تو کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں پہچانتا، کہ یہ حسن ابن علی ہیں۔ اس کے دل میں پہلے سے، جو کہ شام کا رہنے والا تھا، دل میں مولا کائنات کی دشمنی بھری ہوئی تھی، تو یہ خود کہتا ہے کہ مجھے ایک حسد سی ہوئی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ علی کی ایسی اولاد ہوں اور اتنی شان و شوکت سے وہ زندگی بسر کریں۔ میں قریب گیا، اس کے بعد پھر جتنا ہو سکتا تھا، وہ خود کہتا ہے جتنا ہو سکتا تھا میں نے ان کو اور مولا کائنات کو برا بھلا کہا۔ اس کے باوجود سنتے رہے امام حسن، سنتے رہے۔ پھر جب وہ خاموش ہوا، کہتے ہیں تم کو سواری کی ضرورت ہے، آؤ ہم انتظام کر دیتے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، آؤ ہم انتظام کر دیتے ہیں، گھر چاہیے، ہمارا گھر تمہارے لیے، جو کہو گے وہ تمہارے لیے ہم مہیا کر دیں گے۔ جب تک وہ تھا مدینے میں امام کا مہمان بن کر رہا۔ پھر جب پلٹ کر جاتا ہے تو اس کا ایک تاریخی جملہ کہ اگر کوئی مجھ سے اس سے پہلے کوئی سوال کرتا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو علی اور اولاد علی کا نام لیتا، لیکن اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے، تو پھر میں علی اور اولاد علی کا نام لوں گا۔ یہ ہے معصومین علیہ السلام کی سیرت، یہ ہے ان کا اخلاق، یہ ہے ان کی رحم دلی۔ اپنوں کے لیے بھی رحم دل ہیں، غیروں کے لیے بھی رحم دل ہیں، دوستوں کے لیے بھی رحم دل ہیں، دشمن بھی اگر ہے اور امام اس کے لیے بھی رحم دل نظر آتے ہیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو انہی معصومین علیہ السلام کے سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔